السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے غازی۔ میرے قابل قدر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں سب سے پہلے اس پروکار اور اس خوبصورت کانفرنس کی انعقاد پر بھائی اشرف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ بھائیوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع دیا ہے۔ اور میں اس شہداء کی سرزمین کہ آپ بھائیوں کو، غیور مسلمانوں کو، آپ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی سرزمین سے جہاں سری نگر والے کی قبر ہے، وہاں آپ کے بھائیوں کی قبریں وہاں موجود ہے۔ جہاں ہماری ہوائیں بھی کٹھی ہے، جہاں ہمارا پانی بھی کٹھا ہے، وہاں ہماری قبریں بھی ایک ہو چکی ہے۔ یہ اسلام کی محبت ہے، اسلام کا تعلق ہے، دین کا تعلق ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس موقع پر میں شہداء اسلام، تمام مسلمان جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، خصوصاً جو ہمارے اس علاقے کے شہداء، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً ان کے لواحقین کو، ان کے والدین کو، ان کے بھائیوں کو جو مبارکباد کے مستحق ہے، جنہوں نے ان بچوں کی ایسی تربیت کی ہے جو اسلام کے لیے، دین کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ گاؤں کا بھی اعزاز ہے، آپ لوگوں کا بھی اعزاز ہے، اور اس لیے کہ یہی شہداء ہے جو قوموں کو زندگیاں بخشتے ہیں، ورنہ قوموں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترک قوم الجہد الا وهم بالعذاب۔ اللہ نے کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں ڈالا ہے یہاں تک کہ انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ جس قوم نے جہاد کو چھوڑا ہے، اللہ نے انہیں عذاب ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ اور جب تک قومیں اپنے اسلام کے خاطر، اپنے وطن کے خاطر، اپنے حقوق کے لیے جہاد کرتی رہی اور بیدار رہی، تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت دی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس وقت کی جو صورتحال ہے، دشمن جانتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، اور یہ مظلوموں کا ہتھیار ہے، یہ بے بسوں اور بے کسوں کا ہتھیار ہے، یہ عزیمت کا راستہ ہے، یہ اعلیٰ اور عرفہ راستہ ہے، اور اس کے اندر جذبہ ہے، اس کے اندر خون کے اندر حرارت ہے، اور اس سے روکنے کے لیے تمام تر وسائل لگاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے سینوں سے جب محبت نکل جائے گی جہاد کی ہے، اس کے بعد ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ جب قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور وہ تو پھر جہادی ہوتا ہے، جہاد سے ہی آپ قربانیاں پیش کریں گے۔ اور جب جہاد کے نام پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جہاد کو دہشت گردی کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے، اور جہاد کو اتنا معیوب کہا گیا ہے، اتنی ان کے اوپر
ایسے ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو جہاد کی بے کونی کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے سینوں سے جہاد کو نکال دے، ان کے ذہنوں سے نکال دے، ان کے اندر کوئی جرأت نہ رہے، ان کے اندر کوئی جذبہ نہ رہے، اس کے بعد جو مرضی ہے ان کے ساتھ کرو، جو مرضی اسلام کے ساتھ کرو۔ برصغیر کی تقسیم میں اب میں آپ کو تاریخی کچھ چیزیں بتاؤں۔ برصغیر کی تقسیم میں 3 ایسے ریاستیں جو ڈسپیوٹ تھی، جن کے اوپر فیصلہ کرنا باقی تھا۔ ایک تھا حیدرآباد، ایک تھا جوناگڑھ، ایک تھا کشمیر۔ اس وقت انگریزوں نے سازش کے تحت قائد اعظم کو دھوکہ دیا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کو دھوکہ دیا ہے۔ انگریز مل گئے ہندوستانیوں کے ساتھ اور انہوں نے ان تینوں ریاستوں کو پاکستان سے الگ کیا۔ تینوں ریاستوں میں حیدرآباد والے بھی خاموش رہے، جوناگڑھ والے بھی خاموش رہے، لیکن کشمیری خاموش رہے نہیں ہے۔ کشمیریوں نے شروع سے ہی برصغیر کی تقسیم سے ہی اپنی وابستگی پاکستان کے ساتھ رکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تقسیم ہوئی ہے کلمے کی بنیاد پر ہوئی ہے، یہ تقسیم اسلام کے نام پر ہوئی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہماری کثرت ہے، ہم 90% مسلمان ہیں، ہمارا حق پاکستان کے ساتھ ہے، ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اور 2 ریاستوں نے وہ خاموش رہے، اس کا نام و نشان آج نہیں ہے، کوئی اس کی بات نہیں کرتا ہے۔ لیکن کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے، وہ کھڑے رہے ہیں، اور انہوں نے ہندوستان کی آبادی 1.5 ارب ہے میرے بھائیو، یاد رکھو 1.5 ارب آبادی ہے ہندوستان کی، اور کشمیر کی صرف ہے 80 لاکھ آبادی، ٹوٹل 80 لاکھ آبادی۔ اور اس 80 لاکھ آبادی کو مارنے کے لیے 8.5 لاکھ فوج ہندوستان کی موجود ہے، اور انہوں نے اس تحریک کو مٹانے کے لیے، اس تحریک کو دبانے کے لیے قبرستان تو آباد کیے، بستیوں کو تو تہراج کیا ہے، وہاں معصوم کلیوں کو تو ان کو تو کاٹ دیا ہے، لیکن کشمیری مسلمانوں کے سینوں سے نہ ہی جہاد کی محبت، نہ ہی شوق شہادت، نہ ہی پاکستان کی محبت ختم کر سکے۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج سارے پاکستان میں یوم یکجہتی منا رہے ہیں۔ پاکستان سے باہر تمام ممالک میں جہاں پاکستانی رہتے ہیں، کشمیری رہتے ہیں، آج اس بات کا تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم کشمیری بھائیوں کی جدوجہد کے ساتھ ہیں، ہم ان بھائیوں کی اس تحریک آزادی کے ساتھ ہیں، اور اس لیے یہ تحریک پاکستان کی تحریک ہے، یہ تحریک پاکستان کے نسلوں کی تحریک ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کی تحریک ہے، جس کو قائد اعظم نے کہا ہے یہ پاکستان کی شہرت ہے۔ اور آپ دیکھیں جہاں 1.5 ارب ہے، جہاں 80 لاکھ میں گنے چنے مجاہدین ہیں، اور گنے چنے مجاہدین کو دبانے کے لیے 8.5 لاکھ فوج موجود ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک 25 سال ہو گئے ہیں، ہندوستان کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے۔ اور یہ آپ بھائیوں کو یاد رہنا چاہیے، اس تحریک کو نقصان ہندوستان نے نہیں، یہاں ہمارے پاکستان کے نالائق و نابکار حکمرانوں نے پہنچایا ہے، ہندوستان نہیں پہنچا سکا ہے، کشمیریوں کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کو ختم نہیں کر سکا ہے، گنے چنے مجاہدین ہیں۔ دشمن کو کس چیز کا خوف ہے؟ جہاں 30 لاکھ لوگ ہوا کرتے ہیں وہاں اس کا خوف نہیں ہے، اور خوف ہے جہاں 10 20 40 مجاہدین جنگلوں کے اندر رہتے ہیں اور ہندوستان کو للکارتے ہیں اور دشمن کو للکارتے ہیں، ان کا خوف ہے، کیونکہ اسلام کی اصل قوت یہ ہے، اسلام کی اصل طاقت یہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہوگی، قیامت کے صبح تک ہوگی، اور قیامت اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک یہ لوگ موجود ہیں،
اور ان کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکے گی. کتنا یہ پروپیگنڈا کرے, کتنا یہ جہاد کے اوپر تانے کرے, کتنی ساری میڈیا ایک ہو جائے, اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ کی نے فرمایا قاہرین علی عدوہم, اور دشمن کے اوپر یہ دہشت زدہ ہوں گے. جو یہ کہتے ہیں دہشت گرد ہے, ہاں مجاہد دہشت گرد ہے, ان کے اوپر دہشت زدہ ہے, اور اسلام کا رکھوالا ہے, مسلمانوں کا رکھوالا ہے. اس لیے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. میرے بھائیوں, جہاد کا راستہ عزیمت کا راستہ ہے, اعلیٰ ارفع راستہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ ان دشمنوں کو نیست نابود کرے. اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ دشمنوں کی ان ٹینکوں کے اوپر پانی برسائے, ان کے اوپر بم برسائے. اللہ اس پہ قادر ہے. کیا اللہ اس وقت نہیں تھا جب کائنات کی دو ہستیاں غار کے اندر موجود تھی, کوئی فوج نہیں, کوئی طاقت نہیں, کائنات کی دو ہستیاں تھی غار کے اندر, دشمن دروازے تک پہنچ گیا ہے. ابو بکر صدیق دیکھ رہے کیا کہہ رہے ہیں, خوف زدہ ہو گئے, بشریت آ گئی. اللہ نے کہا ابو بکر ڈرو رے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے بچانا اپنی دو برگزیدہ شخصیتوں کو, اور کیسے بچایا ہے؟ مسلمانوں اپنے ایمان کو دیکھ لو, مسلمانوں اپنے اعمال کو دیکھ لو, کس سے خوف زدہ ہے. جب اسلام چھوڑو گے تو سب سے ڈرو گے, جب جہاد چھوڑو گے سارے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. اللہ نے دو شخصیتوں کو بچانا تھا, اور اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر جن کی نیند کے ساتھ اللہ ہے وہ خوف زدہ نہیں ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً مکھڑے کو حکم دیا ہے, جال بن لو اس دروازے کے اوپر. اس نے جال بنا, دروازہ بند ہو گیا, ابو جہل دروازے پہ پہنچا ہے. سارے نجومی کہتے ہمارا علم کہتا ہے وہ غار کے اندر داخل ہے. انہوں نے کہا تمہاری عقل مت ماری ہے, اس کے اوپر تو جالا لگا ہوا ہے, اس کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی عمر کی ہے, کیسے آپ کہہ سکتے وہ اندر گئے؟ اگر وہ اندر جاتے جالا ٹوٹ جاتا ہے. مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بچانا ہے. اللہ اس وقت بھی بچانے پہ قادر ہے, اور اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان کو نیست نابود کہا یہاں کچھ بھی نہیں, واپس چلے جاؤ. اور مسلمانوں, اے نوجوانوں, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو تکلیف دینا چاہتا ہے. اللہ تمہیں عزت بخشنا چاہتا ہے, اللہ تمہیں وقار بخشنا چاہتا ہے. ارے یہ جوانیاں آخر کس کے لیے ہے؟ ارے یہ زندگیاں کس کے لیے؟ آپ دیکھیے اللہ کے نبی فرمایا جن مسلمان قانون کے اندر, جن کے اندر یہ ایمان ہے, جن کو آوازیں آئی مظلوموں کی ہے, جن کو آوازیں آئی ان بہنوں کی ہے, جن کو آوازیں جن کی عزتیں تار تار ہوئے, اور اگر وہ ان کے لیے نہیں اٹھتے ہیں وہ ہمارے صفوں کے اندر موجود نہیں ہے. عبداللہ اعظام نے ایک فتویٰ لکھا ہے, اللہ ان کو گری کی رحمت, شہید ہو گئے. معروف کمانڈر تھے افغانستان میں. ایک فتویٰ انہوں نے سارے یاد رکھو اس کو, اور اس فتویٰ کے اوپر منا کے اندر 100 سے زائد عالموں نے اپنی جو نا فتویٰ دی کہ یہ صحیح ہے. فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ ہے جہاں مسلمانوں کی ایک بالیز, ایک گز زمین, مسلمانوں کی سری زمین ہے, ایک گز زمین ہے, اور دوسرے باطل قوتیں اس کے اوپر مسلط ہے, اور اسے چھڑانے کے لیے ان مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے کہ وہ ان بھائیوں کو آزاد کرے, یہ خطہ آزاد کرے. اگر وہ نہیں اٹھتے, اگر وہ تصاور کے شکار ہے, اگر وہ کمزور ہے, اس کے ساتھ جو دوسرے پڑوسی ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس خطے کو آزاد کرے. اور اگر وہ بھی تصاور کے شکار ہے, کمزور ہے, وہ نہیں اٹھتے ہیں, ان کے بعد جو پڑوسی ہے ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس خطے کو آزاد کرے, یہاں تک کہ سارے کرۂ ارض پہ ایک گز زمین آزاد کرنے تمام مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے کہ وہ اس خطے کو آزاد کرے. یہ دین, یہ آفاقی دین ہے, مسلمان کا جسم واحد کی طرح ہے, ایک جسم واحد کی طرح. اور اس بھائیوں, ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہے
دوسرے مسلمان نہیں اٹھتا تو کون سا مسلمان ہے؟ کون سا ان کے اندر درد ہے؟ مجھے یہ بتائے جو ہمارے بھائی یہاں اٹھے ہیں، کشمیر کا کون سا خطہ ان کو مل گیا ہے؟ اور جو آج تک 5 لاکھ شہید ہوئے ہیں، کون کس خطے کے لیے اٹھے ہیں؟ اور یہی شہداؤں سے زمین سیراب ہوتی ہے، اسی خون سے زمین کے اندر پھول اٹھتے ہیں اور یہی زمین طاقتور ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے لیے یہ دریائے جہلم کشمیر سے آپ کے اندر آتا ہے، ایک منگلا ڈیم کے اندر آپ کی کھیتوں میں یہ آ جاتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس جہلم کے اندر پاکستان کی محبت میں، پاکستان کے ساتھ اظہاری یکجہتی میں، پاکستان کا پرچم لہرانے کے جرم میں جن کو شہید کیا جا رہا ہے اور انہیں پاکستان کے لیے تحفہ بھیج دے، کتنے لاشیں یہاں اٹھائی گئی ہے، کتنا خون آپ کی سری زمین میں یہاں پیوست ہوا ہے، اور جو آپ روٹیاں کھاتے ہیں بھائیو، ایک ایک لقمے کے اندر ان کشمیری مجاہدین کا خون وابستہ ہے۔ اسی لیے یہ غیرت ہے، یہ آپ کے ایمان کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا منصب ہے، یہ آپ کی دینی حمیت ہے، دینی غیرت ہے کہ اپنے شہداء کے ساتھ وفا کرے۔ جنہوں نے اپنے شہداء کے ساتھ وفا کیا ہے وہی سرخ رو ہوئے، جنہوں نے اپنے شہداء کو بلا دیا انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، نہ یہ سری زمین پہ زندہ رہے۔ میں اپنے بھائیوں کا یہی پیغام آپ کو دیتا ہوں، میں مقبوضہ کشمیر سے سب کچھ چھوڑ کے یہاں آیا ہوں، ایک مقصد کے لیے آیا ہوں۔ ہم نے ساری سختیاں اٹھائی ایک مقصد کے لیے ہے۔ ہزاروں میرے شہداء ہیں، ہزاروں بھائی جن کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے ہیں، ایسے معصوم چہرے ہیں جن کو کائنات نے، میں نے آج تک ایسے حسین اور خوبصورت چہرے نہیں دیکھے ہیں، جو چہرے اللہ کے حج میں اپنی قربانیاں دی ہے، جو شہید ہوئے ہیں، انہیں آپ لوگوں کے ساتھ محبت تھی، آپ لوگوں کے ساتھ دینی محبت تھی، اور اسی لیے پاکستان کرتے کرتے پاکستان کی محبت سینے میں لیتے لیتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہی مجاہد جو کشمیر کے اندر لڑتا ہے اور جب نعرے لگاتے، آپ روز آپ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جیسے بچوں کے ہاتھوں میں پاکستان کا پرچم ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے کہ نہیں؟ میڈیاؤں پہ دیکھ رہے، ٹی وی تو دیکھ رہے نا آپ لوگ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پاکستان کا جھنڈا ہے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن یہ جو جھنڈا ہے یہی جھنڈا ہے اسلام کا جھنڈا، یہی جھنڈا رشتہ ہے محبت کا ہے، یہی ہے اسلام کی محبت ہے، اسلام کی غیرت ہے، اور اسی جھنڈے کے اوپر وہ قربانیاں دے رہے، معصوم بچے قربانیاں دے رہے، اور جب وہ خون میں لت پت ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے آخری لمحات کیا ہوتے ہیں، ان کے آخری کلمات کیا ہوتے ہیں، اپنے زخم کے اندر جب خون میں انگلی ڈبوتے ہیں تو لکھتے ہیں آزادی کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، یہی لا الہ کا رشتہ تمہارے ساتھ ہے، یہی لا الہ کا رشتہ ان کا تمہارے ساتھ ہے، آپ کا ان کے ساتھ ہے۔ اس رشتے کو قائم رکھنا، اس رشتے کو مضبوط رکھنا، یہی اسلام کی حمیت ہے، یہی اسلام کی غیرت ہے، اور جب تک یہ قائم رہے گا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی دنیا کی طاقت مسلمانوں کو مٹا نہیں سکے گی، مسلمانوں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے۔ لیکن جب آپ نے یہ محبت ختم کر دی، جب جہاد کا راستہ چھوڑ دیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اس تحریک کے انصار ہیں، اللہ نے آپ کو انصاری بنایا ہے، اور اللہ کے نبی کو انصاری سے بڑی محبت تھی، انصاری سے بڑی الفت تھی۔ اللہ کے نبی سے مہاجر ہوتے ہوئے یہ کہا، انصاروں کا کردار دے کر، انصاروں کی محبت دے کر، اور انصاروں کی اللہ کی محبت دے کر کہا کہ میں مہاجر ہوتے ہوئے بھی میں انصاروں میں اپنا نام لکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں ایک طرف مہاجر جائے، ایک طرف انصاری جائے، میں مہاجر ہوتے ہی انصاری کے پیچھے پیچھے جاؤں۔ ایک واقعہ بتاؤں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کسی انصاری نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے تو جہاد کیا ہے،
हमने तो माल लाया है, अल्लाह के ने महाजिन को दी है, अपने लोगों को दी है, हमें महरूम किया है। जब ये बात अल्लाह के नबी को पहुंची है, उन्होंने तमाम अंसारियों को लाया, कहे अंसारियों मैंने क्या सुना है, आप ये क्या चिमा गोये कर रहे हैं, सारे जमा हो जाओ, आप अपने एहसानात को गिन ले, एक एक एहसान को गिन ले, आप तो सच्चे हैं, आप तो बिल्कुल सादिक है, जो बात कहेंगे वो सच्ची है, जो बात कहेंगे वो सादिक है, एक एक एहसान को गिन ले, मैं उन एहसानों को मानूं। आप ये कहे आप लुटे फुटे थे, कोई लेने वाला नहीं था, हमने लिया, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। आप ये कहे आपको कोई आपकी आवाज में कोई लबे करने वाला नहीं था, हमने साथ दिया, मैं कहूंगा बिल्कुल किया। आप ये कहे आप खौफजदा थे, हमने आपको घरों में लाया है, आप नादार थे, हमने आपको अपना माल पेश किया। एक एक एहसान को गिन ले, एक एक एहसान को मानो। लेकिन अंसारियों, क्या आपको ये याद नहीं है, आप तो जहन्नम के दरवाजे पे पहुंच चुके थे, मैंने आपको जन्नत की तरफ लाया, आप तो गुमराह थे, अल्लाह ने आपको मेरी वजह से हिदायत दी। क्या आपको ये गुवारा नहीं, ये महाजिर, ये कबाइल, ये माल लेके जाए, भेड़ बकरियां लेके, और आप मोहम्मद रसूल घर लेके जाए? ऐ अंसारियों, अगर दो रास्ते, एक तरफ महाजिर एक तरफ अंसारी, मैं अंसारियों के पीछे पीछे जाऊं। मेरे भाइयों, ये अंसारियों का किरदार था, पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने कितना साथ दिया है, और अपने कुरान पे उनके उस किरदार को नकूश किया अल्लाह तबारक ताला ने। और यही आप लोग भी वही अंसारी है, जो आपके इन शुहदाओं ने अंसारियों का रोल अदा किया, अंसारियों का हक अदा किया, आप उनके भाई है। और आपकी वजह से अगर अल्लाह काफिरों को जलील करना करे, काफिरों की जो ना इन ताकतों को तोड़ दे, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, अल्लाह तुम्हें आबरू दे, तो ये और क्या फजीलत हो सकती है आपके लिए, और क्या मुकाम और इज्जत हो सकती है। अल्लाह तबारक ताला हमको दीनी हक पे कायम रखे, जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए, मुजाहिदीन की मदद की तौफीक अता फरमाए। भाई ये तहरीक, ये पाकिस्तान की तहरीक है, पाकिस्तान की नस्लों की तहरीक है, पाकिस्तान के आने वाली बच्चों की तहरीक है। इस तहरीक के साथ जुड़े रहना, इस तहरीक के साथ किरदार अदा करना आपका अपना दीनी हक भी है, आपका कौमी हक भी है, आपका ईमानी हक भी है। और जब आप वो किरदार अदा करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से कल ही इंशाअल्लाह रहमान वो वक्त जरूर आएगा, और वक्त जरूर आंखों से देखेंगे जब यही महफिल आप श्रीनगर में करेंगे, जब यही महफिल आप जीरेडल में करेंगे, और वो कश्मीर आपका है, आपकी शहरग है, लेकिन वो जन्नत आपको इस तरह नहीं मिलेगी। उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कश्मीरी तो कुर्बानी दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, और उसको छुड़ाने के लिए, उसको आजाद करने के लिए आपका किरदार बाकी है, आपने किरदार अदा करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।